18 امینڈمنٹ کی کوئی افادیت نکل کر نہیں آ سکی، لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس کا نقصان ہو گیا۔ 10 سالوں کا اگر آپ کو میں ریکارڈ بتاؤں تو این ایف سی ایوارڈ کی مد میں اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی مد میں سندھ حکومت کو 8,342 ارب روپے ملے ہیں۔ کراچی سے لے کر کشمور تک اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ تو اس کی ذمہ دار تو پیپلز پارٹی ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ملاقات شمع منشی کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پی ایس پی کے رہنما جناب مصطفیٰ کمال صاحب۔ سیاسی افق پر تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں جناب مصطفیٰ کمال صاحب کے خیالات اور تجزیہ کراچی کے حوالات کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے آج ان سے جو ہے ان کے تجزیہ لیتے ہیں کراچی اور پاکستان کے حالات کے حوالے سے۔ السلام علیکم مصطفیٰ بھائی۔ مصطفیٰ بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ پی ڈی ایم کے جو جلسہ ہوا تھا لاسٹ منتھ، اس کے مقابلے میں آپ نے 8 نومبر کو ایک جلسہ کیا جو کہ کراچی کی تاریخ کا لٹرلی سب سے بڑا جلسہ تھا۔ جی الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ جو ہے کراچی میں اگر دیکھا جائے کراچی کی تاریخ میں اور دیکھا جائے کہ کس نے سرو کیا ہے تو آپ کو جو ہے ورلڈ کا جو بیسٹ میئر کا خطاب ملا ہے اور پریکٹیکلی آپ نے کراچی کو ڈیلیور کر دکھایا۔ میں نے کبھی نہیں سنا نہ دیکھا کہ آپ نے وسائل کا یا اختیارات کا رونا رویا ہو۔ تو اور آپ نے جیسے کراچی کو ابھی جو ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف آئے تھے اور وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے 1100 ارب کا جو کراچی پیکج دیا، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ آپ نے صرف 300 ارب میں جو ہے کراچی کو ڈیلیور کیا، اور اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے کراچی میں ڈھیر سڑکیں بنائے، برجز بنائے، بلکہ اس کے علاوہ جو دیگر ایکسپینسز تھے وہ بھی آپ ادا کرتے رہے۔ تو یہی بات میں کہنا چاہوں گی when there is a will there is a way۔ تو وہ سب سے پہلے تو ہیڈز آف۔ اور مصطفیٰ بھائی، میں آپ سے سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب انہوں نے جو ہے آئی جی سندھ کے معاملے پر جو ہے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے کال کی اور جو ہے ایک پریس کانفرنس بلائی، تو جو ہے اس سے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی اس کا پرومپٹ رسپانس دیا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو سندھ کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں، اگر اس طرح سے یہ اپنی رہنما جو ہے اپنی ترجیحات بدلتے رہیں اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بلاتے رہیں تو کیا کراچی کے حالات نہیں بدل سکتے؟ دیکھیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب جس بھی غریبوں کا رونا روتے ہیں یا پی ڈی ایم کے جلسے میں انہوں نے جو ہے وہ جتنی باتیں کیں یا ابھی جو باتیں کرتے ہیں، تو میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں اور آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی کراچی سے لے کر کشمور تک اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ تو اس کی ذمہ دار تو پیپلز پارٹی ہے، 12 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے یہاں پہ، تو وہ تو کسی کو نہیں کہہ سکتے برا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پولیس پولیٹیسائز ہوئی ہے ڈیفینیٹلی، جو بھرتیاں ہیں، جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں، وہ تمام پولیٹیکل ایفیلیشن کی بیسس پر ہیں۔ تو سندھ کا کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جس کو جو تباہ نہیں کر دیا گیا ہو۔ پورے سندھ میں پچھلے 12 سالوں سے حکمرانی، صرف 10 سالوں کا اگر آپ کو میں ریکارڈ بتاؤں تو این ایف سی ایوارڈ کی مد میں اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی مد میں سندھ حکومت کو 8,342 ارب روپے ملے ہیں۔ 8,342 ارب 8,342 ارب روپے خرچ ہونے کے بعد آج یہ سندھ دنیا کے انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے، انسانوں کے رہنے کی دنیا کی بدترین جگہ بن گئی ہے، آفیشیلی بدترین جگہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بری طرح ناکام ہو گئی ہے اور ان کو ہمیشہ اس چیز کا ایڈوانٹیج رہا کہ وہ ایتھنک بنیادوں پر جب سیاست ہوتی رہی ہے کراچی سے، تو ان کو ایڈوانٹیج رہا کہ وہ سندھ میں ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا۔ سندھ کے دوسرے ڈسٹرکٹس میں جہاں ہمارے سندھی بھائی رہتے ہیں، جو ہمارا اندرون سندھ کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ ان کو چیلنج کرنے والا۔ پی ایس پی ابھی ہم نے فیبرری میں جا کر الحمدللہ جلسہ کیا ہے لاڑکانہ میں، اور پی ایس پی تمام زبانیں بولنے والوں کی جماعت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کے سامنے ہم نے اپنا جو نیریٹو پیش کیا ہے، سندھ کے لوگوں میں پی ایس پی بہت تیزی سے مقبول ہو رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کراچی سے لے کر کشمور اور کشمور سے لے کر کشمیر تک انشاءاللہ تعالیٰ لوگ پی ایس پی کے ساتھ جڑیں گے اور جھنڈا
پی ایس پی کے جھنڈے کے نیچے آئیں گے. بلکہ میں نے دیکھا بلوچستان میں آپ کو بڑا اوور ویلمنگ رسپانس ملتا ہے اور آزاد کشمیر کی طرف بھی ماشاءاللہ سے. جی الحمدللہ. اچھا مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک بلیک میلنگ ٹولز ہے صوبائی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی طرف سے, یا واقعی اس میں جو ہے صوبے کے لیے کوئی مطلب ہم کوئی معجزہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ابھی تک نظر نہیں آیا؟ ان لوگوں کی موجودگی میں تو ہم کوئی معجزہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. صوبائی 18ویں ترمیم ایک بہت اچھا عمل تھا جس سے وفاق سے صوبوں کو ٹرانسفر آف ڈیلیگیشن آف پاور ہو گئی, ڈیولوشن ہو گیا اور ڈیسینٹرلائزیشن ہو گئی. یہ بہت اچھی بات تھی. لیکن صوبائی خود مختاری کے نام پر 18ویں ترمیم جو کہ پورے صوبوں کے اس کے اثرات آنے چاہیے تھے, وہ صرف وزیر اعلیٰ کے آفس تک آ کر رک گئی. وہ چیز وہ پارک ہو گئی وہاں پہ, وہ وہاں سے نیچے نہیں جا رہی. وزیر اعلیٰ خود مختار بہت زیادہ ہو گئے, وہ ڈکٹیٹر بن گئے اور سارا کچھ نظام ان کے پاس آ کر رک گیا. وہاں سے اختیارات اور وسائل ڈسٹرکٹ میں جانے کی ضرورت تھی, وہاں سے شہروں میں جانے کی ضرورت تھی, وہاں سے یونین کاؤنسل میں جانے کی ضرورت تھی, وہاں سے گاؤں گوٹھوں تعلقے میں جانے کی ضرورت تھی. وہ ادھورا مرحلہ ہوا اور ادھورا مرحلہ رک گیا, جس کی وجہ سے اس 18 امینڈمنٹ کی کوئی افادیت نکل کر نہیں آ سکی. لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس کا نقصان ہو گیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم جو کہ ابھی ادھوری امپلیمنٹ ہوئی ہے اس کو کمپلیٹ کریں. اور کمپلیشن سے مراد یہ ہے کہ جو وفاق سے صوبوں تک اختیارات آ گئے ہیں ان اختیارات کو صوبوں سے ڈسٹرکٹ سے یونین کاؤنسل, سٹی سے تعلقے سے یونین کاؤنسل تک اس کو ٹرانسفر کیا جائے, جب جا کر لوگوں کو اس کے اثرات ملیں گے. اچھا مصطفیٰ بھائی, میں نے ابھی آپ کو ریسنٹ میں ایک انٹرویو دیکھا تھا جو ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار اور شاہ محمود قریشی کی مشترکہ پریس کانفرنس جو ایم کیو ایم کے خلاف تھی کہ را کے ذریعے جو ہے فنڈنگ ہو رہی ہے اور اس سے دہشت گردی ملک بھر میں پھیلائی جا رہی ہے. تو اس کے بعد میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا جس میں آپ نے مورد الزام بہت سارے لوگوں کو قرار دیا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جب تک کہ ایم کیو ایم کا نام چلتا رہے گا, ایم کیو ایم کا جھنڈا استعمال ہوتا رہے گا پتنگ, تو اس سے لوگ یہی امپریشن لیں گے کہ دونوں کی گڑ جوڑ ہے. تو مطلب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جو الزامات عائد کیے ہیں آف کورس ان میں صداقت ہے, جب بھی ریاست بار بار آ کر بتاتی ہے کہ کس طرح سے را کی فنڈنگ ہو رہی ہے کراچی میں, کس طرح سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے, تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ رہی ہے اور ایم کیو ایم کے بغیر حکومت کا تصور کانسیپٹ نہیں ہے. جبکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ملک کے یا دنیا کے ناکام ترین میئر کی ابھی ہم نے پرفارمنس پچھلے 4 سال میں دیکھی جس میں وہ اختیارات اور وسائل کا ہونے کا رونا روتے رہے. ابھی کراچی میں بدترین بارشیں ہوئی ہیں, آپ کو کراچی میں کوئی نظر آیا؟ کہ الیکٹرک کے ٹیرف بڑھائے گئے صرف کراچی کے لیے, ایم کیو ایم کہیں نظر نہیں آئی. آپ کے ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کراچی کے لیے کوٹا سسٹم دوبارہ نافذ کیا, ایم کیو ایم کہیں نظر نہیں آئی. لیکن ایک دم سے ہم الیکشن سے پہلے دیکھتے ہیں, چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں یا آپ کے کسی اور طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں ملکی, اس میں جو ہے ایم کیو ایم جو ہے مہاجر کارڈ لے کر آ جاتی ہے یا پھر صوبہ الگ صوبے کراچی صوبے کی بات کرتی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم کو یا عامر خان کو کیا ابھی بھی کیا ایم کیو ایم کا نام استعمال کرنا چاہیے, یا اگر وہ لیڈر ہے تو اپنی شناختی بلبوتے پہ کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے اگر تو لوگ ان تمام جو آپ نے ڈیٹیل ساری بتائی ہیں, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, اس کے باوجود بھی اگر اپنے لیے صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو مصطفیٰ کمال کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. پھر اسی طرح سے گٹر میلا پانی پئیں گے, کچرے میں زندگی گزاریں گے, ذرا سی بارش میں کرنٹ لگ کر لوگ مریں گے اور یہی تباہی بربادی رہے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ ان کو بالکل سمجھ آ گئی ساری بات, اور لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بالکل ان سے بزن ہو گئے اور لوگوں نے ہماری کال پر لبیک کہہ دیا اور 8 نومبر کو کراچی والوں نے بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری بات جو میں نے ایم کیو ایم کے حوالے سے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ دیکھیے ایم کیو ایم نام الطاف حسین صاحب کا ہے, یہ جھنڈا الطاف حسین صاحب کا دیا ہوا ہے, یہ پتنگ نشان الطاف حسین صاحب کی ہے. جب یہی جھنڈا لے کر الطاف حسین یونائٹڈ نیشن کے سامنے اپنے ان کے لوگ جو ہے کھڑے ہو کر پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کو گالی بکتے ہیں, پاکستان کے اداروں کو گالیاں بکتے ہیں اور یہی جھنڈا لہراتے ہیں, وہی جھنڈا ایم کیو ایم پاکستان کراچی پہ کی سڑکوں پر وہی جھنڈا لہرا رہی ہے. جو جھنڈا پاکستان توڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہی جھنڈا کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان والے استعمال کر رہے ہیں.
ایم کیو ایم کا نام جب جب آتا ہے تو کسی کو خالد مقبول کی یاد نہیں آتی, کسی کو عامر خان کی یاد نہیں آتی. ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ لوگوں کو الطاف حسین ریفلیکٹ کرتے ہیں. الطاف حسین اس لیے کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین صاحب ایک چیز ہے, پتنگ کا نشان الطاف حسین کا دیا ہوا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جب ریاست مجھے پریس کانفرنس کر کے یہ بتا رہی ہے کہ را ایم کیو ایم کے ساتھ کتنی پینیٹریٹ ہو کر کتنی دہشت گردی کروا رہی ہے, کروا چکی ہے, اور کون کون کیا کیا ہے, تو پھر میں ریاست کو یہ حق بجانے ہوئے کہنے میں کہ بھائی جن لوگوں کو آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ نے یہ را کے ایجنٹ پکڑے ہیں, جن کی آپ تصویریں دکھا رہے ہیں کہ بھائی را کے ایجنٹ پکڑے گئے, یہ ایم کیو ایم کے کارکن ہیں, یہ را کے ایجنٹ ہیں, فلاں شاہد متحدہ ہیں, فلاں عادل عرف جمی ہیں, تو میرا پھر یہ سوال بنتا ہے کہ ان کو را کے ایجنٹوں کو تو آپ نے پکڑ لیا اور دہشت گرد بتا دیے, اور ان کو را کے ایجنٹ بنوانے والوں کو آپ نے وزارتیں دے دی ہیں, آپ نے جو ہے وزیر بنا دیا ہے, آپ نے ایم این اے بنا دیا ہے. تو یہ تو بڑا کھلا تضاد ہے. تو ریاست کو دونوں طرف دیکھنا چاہیے. جو را کے ایجنٹ ہیں آپ نے پکڑے ہیں, بلکہ ان کو تو معاف کرنا چاہیے آپ کو, اس لیے کہ یہ تو سب توبہ کر چکے لوگ ہیں, سب چھوڑ چکے ہیں, یہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا, اور یہ دوبارہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں سارے. لیکن جو را کے ایجنٹ بنانے والے لوگ ہیں ان کو آپ نے وزارتیں بھی دے دیں, ان کو آپ نے ایم این اے بھی بنا لیا. یہاں پر ہم نے ریاست کو, حکومت کو یہ گائیڈنس پرووائڈ کی ہے کہ اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, اور ہم اپنی ہمبل کیپیسٹی میں تو ہم جتنی ہمیں معلومات ہیں وہ ان کے سامنے ہی رکھ سکتے ہیں, اور ہم نے یہ والی بات قوم کے سامنے رکھی ہے. اور ہماری کسی بات کا جواب نہیں ہے. آپ کو دیکھیں کہ آج تک ہماری کسی بات کا ان کے پاس جواب نہیں. ان کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے کچھ بھی نہیں بولا ہے, ابھی تو میں نے بالکل جسے کہتے ہیں نا ٹریلر دکھایا ہے. ابھی یہ جتنا جھوٹ بولیں گے میری بات پر میں اتنا سچ بولوں گا. تو ابھی کوئی جواب نہیں ہے. اور میں نے آج تک دیکھیے, آج سے 4 سال پہلے ہم نے آ کر بتایا تھا, جب ہم نے یہ را کی بات کی تھی, الطاف حسین صاحب کے بارے میں بات کی تھی, تو شاید سارے لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی. آج ریاست خود, ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر خود بتا رہے ہیں کہ وہ الطاف حسین را کے ایجنٹ ہیں, اور یہ ساری ڈیٹیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری باتوں پر مہر لگا دی, ہماری باتوں کو صحیح ثابت کر دیا. آج بھی جو میں کہہ رہا ہوں, اگر ہماری بات نہیں مانیں گے, 6 مہینے کے بعد رب کچھ ایسا کر کے دکھائے گا کہ آپ خود سے ان باتوں کا اقرار کر رہے ہوں گے. اچھا مصطفیٰ بھائی, سب سے اہم بات یہ ایم کیو ایم ہمیشہ ایکسپلائٹنگ ایج پر رہتی ہے, اور میری معلومات کے مطابق ایم کیو ایم نے ابھی ریسنٹ اپنی ملاقات میں اسلام آباد میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کے بند آفیسز کھولے جائیں اور ان کے جلا وطن جو ہے رہنماؤں کو کراچی واپس لایا جائے, جس کا ہم سلسلہ دیکھ بھی رہے ہیں. اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی کراچی کے لیے کوئی الائنس بنایا جا رہا ہے ساری پارٹیز کو جو کہ مہاجروں کو یا اردو اسپیکنگ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اس طرح کر کے کچھ مرج کر کے ایک نئی پارٹی بنائی جائے گی, اور عشرت العباد صاحب کو شاید اس کا جو ہے ہیڈ بنا دیا جائے گا. تو آپ, میرے خیال میں کراچی میں ہم نے آپ کو پریکٹیکلی ڈیلیور کر کے دیکھا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو چاہے 14 دن کی حکومت ملے یا 4 سال کی یا 5 سال کی, آپ نے کر کے دکھانا ہے. تو آپ کے لیے اس طرح کے متبادل یا آلٹرنیٹیو کیوں لائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ سوال آپ کا بنتا ہے ایم کیو ایم سے, کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی ہمارے پاس تو کوئی نہیں آ رہا نہ ہم سے کوئی یہ بات کر رہا ہے. تو پی ایس پی تو ایک پاک سرزمین پارٹی ہے اور ایک کھلی ڈلی ہماری جماعت ہے, کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں. لیکن میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں, مصطفیٰ کمال کو یا پی ایس پی کو اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, اور ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی, اس کا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس, ہم نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرا اس والی بات کو. وہ اس لیے کہ جب میں اور انیس قائم خانی آئے تھے صرف 2 بندے, تو 9-0 کھلا ہوا تھا, الطاف حسین صاحب کی اسپیچ چل رہی تھی, خالد مقبول, عامر خان, فاروق ستار اور لیفٹ رائٹ کے چھوٹے موٹے جتنے لوگ ہیں آج کل سارے لیڈر بنے ہوئے, یہ سب 9-0 پہ بیٹھے ہوئے تھے, الطاف حسین کے ساتھ تھے. 51 ان کے ایم پی ایز تھے, 25 ان کے ایم این ایز تھے. عشرت العباد ان کا 14 سالوں سے گورنر تھا, ندیم نصرت ان کا لندن میں کنوینر تھا, ان کے سیکٹر انچارجز آفس کھول کر بیٹھے ہوئے تھے, وہ 2015 میں الیکشن جیت چکے تھے کراچی حیدرآباد کا, یہ سب کچھ ان کے ساتھ تھا. ہم 2 بندے, تو مصطفیٰ کمال جب, اور ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ نہیں, تو مصطفیٰ کمال جب اس وقت نہیں گھبرایا, جب نہیں لڑکھڑایا, جب وہ ایم کیو ایم, اللہ ہمارے ساتھ تھا, آج بھی ہے اللہ کے کرم سے, جب وہ ایم کیو ایم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی جو میں بتا رہا ہوں, تو یہ چہ پدی کا شوربہ, یہ ہمارا, اس پہ ہم پریشان.
ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے اس طرف دیکھنے کا. بھئی یہ کوئی لوگ پہلی دفعہ تھوڑی جڑیں گے. بھئی جب میں آئے تو سب جڑے ہوئے تھے نا, یہ سب جڑے ہوئے تو تھے سارے, 9-0 کھلا ہوا تھا نا, تو ہمیں اس وقت ٹینشن نہیں ہوئی, ہم جب 2 تھے. آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لاکھوں لوگوں کو جوڑ دیا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمارا ابھی ہم نے گلگت بلتستان میں الیکشن لڑا ہے, ہم نے کہاں کراچی, کہاں گلگت بلتستان, 5 کینڈیڈیٹ تھے ہمارے. دیکھو قدرت کی شان کہ کہاں کہاں وہ ہماری آواز پہنچا رہا ہے. تو اللہ نے ہمیں ان امتحانات سے گزار دیا کہ جب ہم 2 اکیلے تھے, اللہ نے ہمیں استقامت دی, ہم اس وقت نہیں لڑکھڑائے, اس وقت زبان نہیں لڑکھڑائی. آج ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کو پلٹ کر دیکھنے کا. جس کو جو کرنا ہے اپنا شوق پورا کرے. پی ایس پی ابھی اس سے بہت آگے جا چکی ہے, ہمارا میٹر ہی نہیں ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی, اس حوالے سے میں ایک اور سوال کروں گی. واسی جلیل صاحب کا ایک بیان آیا کہ وہ کراچی تشریف لا رہے ہیں اور شاید ندیم نصرت صاحب بھی آتے ہیں وائس آف کراچی بن کر. مجھے میرا سوال یہ بنتا ہے کہ ان میں سے کسی بھی کراچی کے لیے کوئی خدمات نہیں رہے ماں سوائے آپ کے, تو اس طرح کے آلٹرنیٹیو, پھر میرا وہی سوال ہے کہ یہ کیوں, یہ فیک لوگوں کو لا کے کیوں امپوز کیا جا رہا ہے؟ یہ تو جو اگر یہ میں نو کومنٹس آن دیٹ, یہ تو جو لا رہا ہے, جس کا پلان ہے, یہ چیزیں ہیں, ان سے پوچھیں. میرا اس پہ کوئی کامنٹ نہیں, میرا لیول ہی نہیں بنتا, میرا کوئی کامنٹ ہی نہیں ہے اس کے اوپر. اوکے, میرا کوئی کامنٹ ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دی ساری بات کہ سب لوگ جن کے آپ نام لے رہے ہیں, جب ہم آئے تھے تو یہ ایم کیو ایم میں تھے, وہ جوائنٹ ایم کیو ایم میں تھے, جس کے قائد الطاف حسین تھے. 9-0 کھلا تھا, لندن سیکریٹریٹ کھلا تھا, کنوینر وہاں بیٹھا تھا. یہ سب آج جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے سارے, یہ سب ایک جگہ بیٹھے تھے. ہم 2 تھے صرف ٹوٹل. تو یار اس وقت ہم نے نہیں سوچی یہ والی بات. اللہ نے ہمارے ساتھ کرم کیا, اللہ ہمارے ساتھ تھا, الحمدللہ ہے. ہماری طاقت نہیں ہے, میرے رب کی طاقت ہے. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بہت آگے لے جا چکا ہے. اچھا ایک اور سوال, کراچی پیکیج کے حوالے سے کافی آپ کے اختلافی بیانات آئے, اس حوالے سے آپ کا ٹیک میں لینا چاہوں گی. دیکھیے کراچی پیکیج ہے, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی کو امداد نہیں, کراچی کو اس کا حق چاہیے. امداد کی جب کراچی سے کوئی بات کرتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جی آپ ایک مزدور کی تنخواہ, جب وہ مزدوری لے کر نکلے مہینے بھر کی, تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کو تھپڑ مار کے اس کی تنخواہ چھین لیں اور اس کو 2 بریانی کا پیکٹ لا کے دے دیں کہ خیراتی ادارے سے کہ لو بھائی یہ تمہارا پیکیج ہے, تم اپنا پیٹ بھر لو, اور تصویر بھی کھینچے ساتھ. کراچی کو پیکیج دینا ایسے ہی ہے کہ آپ ہماری تنخواہ چھین لیتے ہو, ہم جو سال بھر مہینے بھر کماتے ہیں, اور ہمیں بریانی کے پیکٹ دے کر ہمیں جو ہے وہ تو 1100 ارب روپے کا. کراچی 3,500 ارب سال کے کماتا ہے, اور آپ مجھے 1100 ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں. نہیں چاہیے پیکج, حق دو, کراچی کو حق دو. یہ میرا گلہ ہے سب لوگوں سے, جو بھی ادارے, جو بھی شخصیت, جو بھی حکومت کراچی کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتی ہے, امداد نہ دے, مجھے میرا حق دے. ہم اتنا کماتے ہیں کہ آپ لے لو جس کو آپ کو جتنا لینا ہے, لیکن ہمارے پاس اس شہر کو چلانے کے لیے تھوڑا بہت ہمیں اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے چھوڑ دو. یہ ہے کراچی کا مسئلہ. تو کراچی کو پیکیج نہیں چاہیے, اور پیکیج بھی کاغذوں پہ ہے, باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور بھائی جو پروجیکٹ آن گوئنگ ہے اس کو تو آپ کمپلیٹ کر نہیں رہے ہو. K4 پچھلے 8 سالوں سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. ہاں جو چلتا وہ پروجیکٹ ہے جس پہ اربوں روپے لگ گئے, اس کو تو آپ نہیں کر رہے. گرین لائن منصوبہ اسٹرکچر پورا بنا پڑا ہوا ہے, 200 بسیں آنی ہیں. ہاں اب کیا کوئی آسمان سے فرشتے اتریں گے اس کو لانے کے لیے, بسیں لانے کے لیے؟ وفاقی حکومت ہے, صوبائی, وہ تو آپ لا نہیں رہے, اور آ کے بس بیانات دے کے چلے جاتے ہیں کہ یہ سب فراڈ ہے, ڈرامہ ہے. کراچی کو اس کا حق چاہیے. کراچی کے لوگوں نے 8 نومبر کو بتا دیا باغ جناح میں کہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ نہ کرو, اور یہ نہ کرو ہمارے ساتھ, ہم تباہ ہو رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں کہ صرف ہم اکیلے تباہ ہو رہے ہیں, ملک نیچے جا رہا ہے, ملک تباہ ہو رہا ہے. ہمیں فخر ہے کہ بھئی پیکیج تو کراچی دیتا ہے پورے ملک کو, آپ کیا ہمیں پیکیج دو گے؟ پیکیج تو کراچی دیتا ہے, 3,500 ارب روپے کماتا ہے اور پورے ملک کو دیتا ہے. آج پورے ملک, ہمیں خوشی ہے کہ لاہور بن رہا ہے, لاہور میں میٹرو گرین لائن اورنج ٹرین چل رہی ہے, ہمارے یہاں چنگچی چل رہی ہے. ہاں بھائی لاہور میں BRT چل رہی ہے, ہمارے یہاں جو ہے وہ رکشہ چل رہا ہے, ہمارے یہاں بسوں کی چھتوں پہ جو ہے وہ لوگ چل رہے ہیں. یہ فراڈ, یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے کراچی کے ساتھ. ہمیں کوئی پیکیج نہیں چاہیے, ہمیں امداد نہیں چاہیے, ہمیں حق چاہیے, ہمیں حق دو, ہمیں کراچی کو اس کا حق دو. یہ ہے ہماری اسٹرگل. مصطفیٰ بھائی جب آپ میئر کراچی تھے تو اس وقت دنیا جہاں کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے, کراچی سے رول ماڈل, مطلب کراچی کو ایک رول ماڈل بنایا ہوا تھا. ایون شہباز شریف صاحب نے آپ کو بلوایا تھا
کہ کراچی کہ وہاں لاہور کو کس طرح سے ریسٹرکچر کرنا ہے، آپ نے وہاں کا انفراسٹرکچر بنانے میں نئے طریقے سے ڈیولپ کرنے میں ان کو ایڈوائسز دیں، تو آپ کا مطلب آپ کی خدمات ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف سے کیوں ملاقات نہیں کرتے؟ آپ کی ایک سے ہے، آپ کراچی کی آواز بن کے کیوں نہیں جاتے؟ آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف سے کیوں ملاقات نہیں کرتے؟ نہیں، میں چیف آف دی آرمی اسٹاف کے صاحب کے پاس جو ہے وہ میں نے کبھی کوشش نہیں کی، خیر. اور میں اپنی بات، جو میری بات ہے، میں میڈیا کے ذریعے عوامی نمائندوں کے عوامی پلیٹ فارم پہ میں تو اپنی بات کرتا ہوں جو صحیح ہے. جب آج کے دور میں ضروری نہیں کہ ملاقات کر کے کوئی بات کی جائے. میں کیا سوچتا ہوں، کیا بولتا ہوں، میں نے تمام فورمز پہ ساری بات کی ہے. اور ہاں، میٹنگوں میں بھی میں کئی میٹنگوں میں مجھے مدعو کیا گیا ہے، ہائی لیول کی میٹنگ میں مدعو کیا گیا ہے، جہاں پر میرے پاس ڈیفینیٹلی انہی کیپیسٹی میں مجھے بلایا گیا ہے. تو میری جو بات ہے، جو میں کہتا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ میں نے سامنے بیٹھ کے بھی کی ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی، ایک اور بات، یہ جو سارے حالات چل رہے ہیں، مطلب ان کے پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کی جو ہے مزاحمت آ رہی ہے، وہ اپوزیشن سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے، جبکہ ہم نے پچھلے ہفتے سنا کہ آئی ایس آئی کے چیف جو ہیں جنرل حمید صاحب، انہوں نے فیض حمید صاحب، انہوں نے بہت زیادہ اسٹریس دیا کہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، نیشنل ڈائلاگ ہی جو ہے ملک کے مسائل کا حل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تناظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں یہ والی بات. ملک کو اس وقت جو ہے وہ ایک بالکل گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ایک نیشنل جرگے کی ضرورت ہے، جہاں پر اگلے 20 سال کا ایجنڈا تیار کیا جائے. وہ پارٹی کا ایجنڈا نہ ہو، بلکہ اصول طے کیے جائیں کہ کہاں کہاں ریفارم کی ضرورت ہے، کہاں کہاں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جب سب لوگ اس پہ ایگری ہو جائیں، سارے ادارے، سارے پولیٹیکل پارٹیز، اس کے بعد پھر الیکشن میں لوگ اپنے پھر اسی حساب سے اپنے پارٹی کا مینیفیسٹو بنائیں. لیکن وہ نیشنل ایجنڈا جو ہے وہ جو چیزیں طے کریں. ہم ایک نیشنل سوشل کانٹریکٹ، نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. یہ نظام روٹن ہو گیا، سڑ گیا، گل گیا. اب اس نظام کے تحت آپ پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتے. پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا اس نظام کے تحت. اور ہم بھی اس والی بات کی، ہم تو بہت پہلے سے یہ والی بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم جس طرح کے جلسے جلوس کر رہی ہے، اس کا کوئی حاصل حصول ہے؟ دیکھیے، پی ڈی ایم جو ہے وہ سارے پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ اس وزیر اعظم کو اتارو اور ہمیں حکمراں بنا دو. مزے کی بات ہے، سب لوگ حکمراں تو رہ چکے ہیں. تو اگر یہ اتر جائے گا، یہ حکمراں بن جائیں گے، تو ہمارے عوام کی زندگیوں پہ کیا فرق آئے گا؟ ایشو یہ ہے کہ پی ڈی ایم ہو یا حکومت، کوئی بھی عوام کے مسائل کے حل کی بات نہیں کر رہے، کوئی بھی ریفارمز کی بات نہیں کر رہے، کوئی بھی الیکٹورل ریفارم کی بات نہیں کر رہے، لوکل گورنمنٹ کے ریفارم کی بات نہیں کر رہے، جوڈیشری ریفارم کی بات نہیں کر رہے، پولیس ریفارم کی بات نہیں کر رہے، ایجوکیشن ریفارم کی بات نہیں کر رہے، ہیلتھ ریفارم کی بات نہیں کر رہے. یہ ریفارمز ہونی ہے یہاں پر طے ہونا ہے کہ بھئی 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، وہ اسکولوں میں کیسے جائے گا؟ یہ نظام ہمارا تباہ برباد ہو گیا. اسپتال کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہاں پر ہر الیکشن میں جو ہے وہ کوشچن ہو جاتا ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا ہے. دنیا میں الیکشن ہو جاتے ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم کب جو ہے وہ الیکٹورل ریفارم کر کے جو ہے وہ الیکشن کو اپنا فول پروف بنائیں گے؟ ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، سب کو آپ نے گھر بھیج دیا ہے. تو آپ کو کب آپ جو گراس روٹ لیول پہ لوکل گورنمنٹ نظام لے کر آئیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیڈران قوم کو کرنا چاہیے اپوزیشن میں، حکومت میں، جس سے جا کر عوام کی زندگیوں میں فرق آئے گا. ادروائز کوئی حکومت آ جائے، کوئی حکومت چلی جائے، عوام کو فرق نہیں آنے والا. 2018 کے الیکشن جس طرح سے ہوئے، اس پہ میرا تجزیہ یا آپ کے وہ اس سے قطع تعلق، ہم نے جو ہے عمران خان کی حکومت کو دیکھا کہ وہ 2 سال میں کچھ ڈلیور نہیں کر پائے. ہر مطلب فیلڈ آف لائف میں ان کی جو انکمپیٹنسی دیکھنے کو مل رہی ہے. تو آف کورس آپ یہ ایکسپوز ہوئے. یہی موقع اگر کراچی میں آپ کو دے دیا جاتا تو آف کورس کراچی کا بھی انفراسٹرکچر بالکل چینج ہوتا. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس ہم جو ہے وہ آئی تھنک وہ ہمارا امتحان تھا، ہم اس امتحان سے گزر گئے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پی ایس پی اس سے بہت زیادہ پاورفل بن کر نکلی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والا وقت جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پی ایس پی کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا مصطفیٰ بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، پی ایس پی، اگلے 5 سالوں میں آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے 5 سالوں میں ہم پورے پاکستان بھر میں ہماری اچھی پریزنس ہوگی، اور سندھ میں ہماری بہت اسٹرانگ پوزیشن ہوگی انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز یہ کہ آپ کی، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے بلدیاتی انتخابات یا جو آپ کے عام انتخابات، ان میں سے ایک پریورٹی دی جائے تو آپ کس کو چوز کرنا پسند کریں؟ نہیں، ڈیفینیٹلی پہلے تو بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، ڈیو ہے سارا. اور اس کے بعد عام انتخابات کی ڈیٹ تو بھی جو ہے وہ 3 سال ہے، تو بلدیاتی انتخابات ہو جانے چاہیے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ بلدیاتی انتخابات ہوئے تو پی ایس پی جو ہے وہ اوور ویلمنگ میجورٹی سے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے آنے والے الیکشنز میں کس طرح کی الیکٹرل ریفارمز کی جائیں کہ جو لوگوں کے خدشات ہوتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے الزامات لگتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہوئے, ریگڈ ہوئے, مینوپولیٹڈ ہوئے, تو اس دیکھیں تمام شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ ووٹر لسٹ اسی پہ بننی چاہیے. شناختی کارڈ جس کے نادرا کے بعد ڈیٹا ہے, اور آج کی دنیا میں ہر چیز دنیا میں موجود ہے. آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. آپ دنیا کے تمام جو کہ دنیا جس طرح سے اس کو کرتی ہے اس کو تمام کو کٹ اینڈ پیسٹ کریں اور اپنے یہاں پہ فول پروف جو ہے الیکشن کرائیں. اچھا مصطفیٰ بھائی, بالکل لاسٹ پرسنل سوال جو کہ میرے ویورز جاننا چاہتے ہیں خاص طور پہ آپ کی کچھ پرسنل لائف سے ریلیٹڈ. آپ کے ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں جی. ماشاء اللہ. آپ ان میں سے کسی کو پالیٹکس میں لانا چاہیں گے؟ نہیں, اب ان کے اوپر ہے, میں نے کبھی یہ سوچا نہیں. اب ان کے اوپر ہے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان کی کیا, ابھی تو پڑھ رہے ہیں, چھوٹے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. لیکن وہ آپ کو آئیڈیلائز تو کرتے ہوں گے؟ بل پوچھا نہیں, تو میں نے ان سے پوچھا نہیں کہ جو ہے وہ اپنے باپ کو آئیڈیلائز کرتے نہیں کرتے, لیکن جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو ٹو بی ویری آنیسٹ. ہاں لیکن بچے ٹھیک ہے ہمارے بچے. اچھا ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آج کی ملاقات شمع منشی کے ساتھ میں مصطفیٰ کمال بھائی موجود تھے. انہوں نے بہت اچھی اپنے تجزیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ارباب اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی گزارشات کو سنیں گے اور کراچی کے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے. شکریہ.